अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 41। या अय्युहा ए रसूलु रसूल ला यफ्तुनका ना गमगीन करे आपको अल्लज़ीना वो लोग जो युसारिऊना दौड़ धूप करते हैं फिल कुफ्र कुफर में मिनल्लज़ीना इन लोगों में से कालू कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम बिअफ़वाहिम अपने मुंहों से वलम हालांकि नहीं तो मिन ईमान लाए कुलूबुहुम दिल इनके वमिनल्लज़ीना और इनमें से जो हादू यहूदी बन गए सम्माऊना बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं लिल कज़िब झूठ को सम्माऊना बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं लिकौमिन आखरीन दूसरी कौम के लिए लम नहीं यतू का वो आए आपके पास युहर्रिफूना वो बदल देते हैं अल कलिमा अल्फाज को मिन बाद मवादी ही इनकी जगह यानी मुकर्रर होने की यकूलूना वो कहते हैं इन अगर ऊती तुम दिए जाओ तुम हाजा ये फखुजूहु तो ले लो इसे वइन और अगर लम ना तू तू तो तुम दिए जाओ इसे फखजरू पस बचो वमन और वो जो युरिद इरादा करे अल्लाह फितनतहु इसकी आजमाइश का फलन तो हरगिज नहीं तम लिका आप मालिक हो सकते लहू इसके लिए मिन अल्लाह से शेया किसी चीज का उलाइका यही लोग अल्लजीना वो जो लम नहीं युरिद चाहा अल्लाह ने अन के युताहिरा वो पाक करे कुलूबहुम इनके दिलों को लहुम इनके लिए फिर दुनिया में खिज़्युन रुसवाई वलहम और इनके लिए फिल आखिरत आखिरत में अजाबुन अजीम अजाब बहुत बड़ा। तो ऐसा है कि सूरतुल माइदा में ये आयत जो है ना 41 से लेके आयत नंबर 86 तक का हिस्सा जो है ये सूरतुल माइदा का दिल कहलाता है कि ये इसका कल्ब है। इसको अल कल्बुल माइदा भी कहते हैं। वैसे भी ये सूरत के मिडल में आया है, 40 आयात के बाद ये हिस्सा आया है और फिर आखिर में तकरीबन 34 आयात आएंगी। तो यानी फिजिकली भी ये एक तरह से कल्ब की हैसियत रख रहा है। इस हिस्से में मुखातिब जो है इसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहा रसूल कहा गया है, आपको ताजीम के लिए इज्जत से आपको पुकारा गया, आपको तसल्ली दी जा रही है, आपके दिल को मजबूत किया जा रहा है कि आपको गमगीन ना करें ये मुनाफिक और यहूद और कुफ्र लोगों की जितनी भी सरगर्मियां हो रही हैं। तो ये जो उनकी भाग दौड़ कुफ्र में हो रही है, सीन रा एन यानी जल्दी से तेजी से कोई काम करना, आगे बढ़ना। तो कुफर का भी लफ्ज आया है, तो लग़वी मानी जो होता है इसका लिटरल मीनिंग जो होता है छुपाना होता है। तो यानी शरई हक का इनकार करना। और काफूर भी इसी से है। वो खुशबू जो मुर्दे को लगाई जाती है मुर्दे की बदबू को छुपाने के लिए, यानी उसके मुर्दे के ऐब को छुपाती है। तो कफारा कहते हैं ना किसी चीज को छुपा देना, हक अदा न करना। तो यहाँ पर मुखालिफिन की मुखालफत मुराद है, वो भी शदीद किस्म की। आप क्योंकि बशर थे, इंसान थे, आप गमगीन रहते थे, तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। और ये जो हम पढ़ेंगे ना इसमें मुखातिब हम भी हैं। जब हम इसको पढ़े ना, जो आयात पढ़ेंगे तो हम गौर करें और फीलिंग लेकर आए कि जैसे कुरान हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है, अहकामात आ रहे हैं। मदीना में आप चले जाएं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ये आयात नाजिल हो रही थी, दो ग्रोह लोगों के थे, उनके ऊपर बात की जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग गमगीन ना करें जो कुफर में अपनी चालें चल रहे हैं। तो ये दो तरह के लोग थे। नंबर 1, मिनल्लज़ीना कालू आमन्ना बिअफ़वाहिम वलम तुमिन कुलूबुहुम। तो तुमिन मोनस का सीखा है, कल्ब क्योंकि मोनस है इसलिए। तो यानी जो सिर्फ मुंह से कह रहे थे ईमान लाए। और दूसरा ग्रोह कौन था? वह मिनल्लज़ीना हादू। दूसरा ग्रोह वो था जो कि यहूदी हुए थे। तो उनकी खसलत क्या थी? सम्माऊन लिल कज़ब, कि वो ना अगली आयत में आ जाएगा कि झूठ को गौर से सुनते थे। तो यहाँ पे ना
ہم ادھر ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا گروہ ان کے دل مومن نہیں ہوئے تھے، سورۃ بقرہ میں بھی ان کے بارے میں آیا تھا کہ جب یہ آتے ہیں ملتے ہیں نا تو یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے جاتے تھے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے، شیاطین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ پہلے سپارہ سورۃ بقرہ میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو ایسا تھا کہ ان کے اندر بھی نا یہ جو لوگ تھے نا رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، سنتے تھے، اور یہ ان کا کام ہوتا تھا جاسوسی کرنا، جا کے نا رپورٹ دینا اپنے جو ان کے سردار ٹائپ، ان کے جو اہل ان والے لیڈر تھے۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ کٹر یعنی اپنے اس پہ جودی تھا، مفاہمت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگ جو تھے درمیانہ درجے کے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ جاسوس بن کر آتے تھے۔ پھر جب اپنے لیڈرز کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والوں کو ایسے ہی ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ایمان لائے، اور جب ان کی محفلوں میں آتے تو انہیں کہتے تھے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان دو گروپس کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ پھر ایک گروہ جو ایمان لایا، یہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ تھوڑے سے تھے، جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ بن سلام تھے، زیادہ تر جو تھے منافق تھے، چالے چلنے والے تھے۔ تو اس میں آتا ہے نا کہ یعرفون الکلمہ من بعد مواعیدہ، تو یہ اپنے اس کلام کو اس جگہ سے پھیر دیتے تھے، کیونکہ آگے ایک واقعے کا بھی ذکر آئے گا کہ ان کو یعنی کوئی من پسند فیصلہ مل جائے تو اس کو لے لیتے تھے، اور وہ بیچتے ہوتے تھے لوگوں کو، اگر فیصلہ مرضی کا نہ ملے تو رد کر دینا۔ تو اہل کتاب کے سرداروں کو اگر کسی مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہوتا تو اپنے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے، پہلے سے اپنے لوگوں کو ذہن تیار کر دیتے، مرضی کا فیصلہ قبول کرتے ورنہ ریجیکٹ کر دیتے۔ مدینہ میں ہمگیر اسلامی ریاست جو تھی نا وہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ابھی، یہ پہلے کی تھی، ورنہ کسی اسلامی ریاست میں دورہ عدالتی نظام نہیں ہوتا، ڈبل پالیسی نہیں ہوتی جو آج کل ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے۔ ایک بندہ یعنی آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے، زیادہ مجھے اس کے اوپر آئی تھنک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مدینہ میں لوگ جو تھے نا اپنے فیصلوں کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور جب ان میں سے کوئی بھی جاتا نا کہ ان کا اپنی مرضی کا ملے تو وہ لے لیتے، تو گویا بیک وقت میں دو متوازی وہ نظام چل رہے تھے ادھر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نا کہ اس آیت میں کہ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے، تو قرآن کہتا ہے نا ان کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے۔ جو لوگ اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں پھر کسی دل کو کوئی یعنی اور اختیار نہیں ہوتا، کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیا اولئک الذین یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم اللہ تعالیٰ کہتے پھر دنیا خزی ولہم عذاب عظیم نا، تو ان کے لیے یعنی دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، شیخ الہند نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت جو کہ کنوارے نہیں تھے، شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کیا۔ سورۃ المائدہ مدنی دور کے آخر میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ خیبر 7 ہجری کو فتح ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں نا اس سورہ میں شریعت اسلامی کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کا بلو پرنٹ جو تھا وہ سورۃ البقرہ میں تھا، تفصیل جو ہے نا سورۃ نساء میں آئی ہے، آخری احکامات جو ہیں سورۃ المائدہ میں آئی ہیں۔ تو خیبر میں جب یہ واقعہ ہوا تو تورات میں اس جرم کی سزا جو تھی رجم تھی۔ اونچے گھرانے کے لوگ تھے، رجم کیسے کریں، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ یثرب والے سے پوچھتے ہیں ان کی کتاب میں رجم کا کیا حکم ہے۔ تو کیونکہ کوڑے مارنے کا سوچ رہے تھے کہ حکم ہوگا، آپ کو پتا تھا رجم کا حکم سورۃ النور میں تھا، وہ منسوخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگ بھیجے بنو قریظہ کے یہود جو مدینہ میں تھے، ان کو ساتھ لے کر جاؤ، اور ان سے یعنی معاہدہ بھی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ پوچھنا، اگر کوڑے مارنے کا حکم ہو تو قبول کر لینا، اگر رجم کا حکم دے تو نہ ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جو حکم میں دوں گا مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ جب رجم کا فیصلہ دیا تو وہ یعنی پھر گئے جو پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئے ہوئے تھے،
انکار کر دیا اور چلے گئے. تو آپ نے ان سے پوچھا نا کہ فدق کے رہنے والے ابن سوریہ کا پوچھا کہ ابن سوریہ کیسا شاہ تھے. وہ خیبر کے قریب ایک بستی میں رہتا تھا. اور فدق کا جو علاقہ مشہور ہے کیونکہ اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی آمدنی آتی تھی. اور جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ یہ وراثت میں حصہ طلب کرنے کے لیے آ گئی تھی. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا نا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ وراثت نہیں چھوڑتے, ان کی ورثہ نہیں ہوتا ہے نا, تو جو بھی ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ابن سوریہ کے بارے میں جواب دیا کہ شریعت موسیٰ کو اسے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے, یعنی اس کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کو بلا کر پوچھا. ابن سوریہ نے اقرار کیا کہ تورات میں بھی اس کی سزا رجم ہے. انہوں نے اس کی سزا بدل دی, کوڑے اور منہ کالا کر کے نا پھراتے تھے. یعنی ان کی تورات میں بھی یہی سزا تھی جو اس قرآن میں تھی, جو کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اب ایسا تھا تورات کا علم ابن سوریہ کو پتا تھا, اس نے کہا سزا تو وہ تھی لیکن انہوں نے کتاب میں بدل دی اور کوڑے رکھ دیے اور اس بندے کا منہ کالا کر کے تو اس کو نا گدھے پہ بٹھا کے بستی میں پھرایا جائے. تو ایسا ہے. اور ایک اور جگہ آتا ہے, عبداللہ بن سلام بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت پہ نا انگلی رکھ دی تھی, انہوں نے انگلی رکھ کے اس آیت کو چھپا دیا تھا. تو اب ایسا ہے کہ جو اپنی دین کی کتابوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گے نا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو بہت ہی شدید عذاب ہوگا. تو اس میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. تو اب دیکھا ہے کہ اس میں فتنے کا لفظ آیا ہے نا. فتنہ اصل میں کہتے ہیں نہ تو وہ تورات کی اتباع کرنے کو تیار تھے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کو تیار تھے. وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے تھے. کتاب اللہ یعنی تورات کے بھی انکاری تھے, تورات میں رجم کا حکم موجود تھا اور یہ بات وہ خوب جانتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکاری تھے, اس لیے کہ وہ فیصلہ کچھ مشروط, یعنی انہیں کنڈیشن رکھی ہوئی تھی نا کہ جب کوڑے ہوں گے تو لے لیں گے, جو رجم ہوگا تو رد کر دیں گے. تو یعنی اپنی خواہش کے مطابق جو کوڑوں کی سزا تھی نا وہ چاہتے تھے. تو جب ان کی خواہش کے مخالف چلا گیا تو انہوں نے اتباع نہیں کی. اور تورات میں بھی یہی حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فتنے کی ہی راہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو شخص نا فتنے میں پڑا رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فتنے کا رستہ کھول دیتا ہے. اور اللہ کے حکم سے بغاوت کی بنا پر ان کے دلوں کو نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے یعنی مریض ہو جاتے ہیں, خبیث ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر پاک نہیں کرتا نا. تو اللہ تعالیٰ صرف اس کا دل پاک کرتا ہے جو خود بھی اسے پاک کرنا چاہتا ہے. تو ایسا ہے کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیکھیں یہ کر رہے تھے نا اپنی کتابوں کے ساتھ, آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے نا, ہم کیا کر رہے ہیں نا. تو یہ اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو خوش کرتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ خاندانی رسم و رواج کو لیا جاتا ہے, بڑوں کی باتوں کو لیا جاتا ہے. اور اس میں نا یہ آیا ہے کہ اس کو کلام کو اپنی جگہ سے نا ہٹا دیتے تھے. تو ان کی تبدیلی جو ہوتی تھی دو طرح کی ہوتی تھی, ایک لفظی کرتے تھے اور ایک معنوی کرتے تھے. اور سورۃ نحل میں آتا ہے کہ اللہ کے اس کی اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو اب ہمارے ہاں تفسیر میں من چاہے مطلب تو نکال سکتے ہیں, خواہشات پر مبنی معنی بھی بتا سکتے ہیں, لیکن قرآن کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون. تو اب فرقہ واریت کی وجہ سے الگ الگ یعنی فیصلے الگ الگ مسلک بن جاتے ہیں. تو اللہ کا ارادہ اللہ کی پسند پر مبنی ہے, ناپسند پر نہیں ہے. فتنے سے مراد ہے بھٹکانا, گمراہ کرنا, اور اس کا دوسرا مطلب عذاب دینا بھی ہوتا ہے. تو یہی لوگ ہیں یعنی جو یہود جو تھے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ ان کے دل کو پاک کرے. اللہ ان کے دل کو ٹیڑھا چاہتا ہے. اور ٹیڑھے دل کب ہوتے ہیں جب انسان خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا. حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست رہا تو سارا اعمال, سارا جسم صحیح رہے گا. اگر وہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات, تو کہاں ہوتی ہیں جو نیتیں ہوتی ہیں دل میں ہی بنتی ہیں. تو ان کے لیے رسوائی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو بتا دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تبوک کی لڑائی ہوئی تھی واپسی پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام جو تھے حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے. اور آپ دیکھیں ہم تو آج نا تھوڑا سی نیکی کر کے آپ سمجھتے ہیں ہم سے تو کوئی نیک ہے ہی نہیں ہے.
کوئی حج عمرہ کر لیتے ہیں تو اور ہمارا نا قدم اوپر چلے جاتے ہیں. تو حضرت عمر جا جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اس میں میرا نام تو نہیں ہے, یعنی میں وہ منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. آج ہم اپنے آپ کو کتنا نیک پاک سمجھتے ہیں نا, اور وہ اپنے آپ کو خیانت سے دھوکے سے بچاتے تھے نا, کہ کہیں نہ کہیں ایسا جس کے اندر بھی کہتے ہیں نا منافقت ہوتی ہے, اس کی منافقت کہیں نہ کہیں جا کر کھل جاتی ہے, اس کی زبان سے, اس کے کردار سے, اس جو وہ برائی کرتا ہے اس سے نا. تو خبرداری دی گئی ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے, کیونکہ عام طور پر انسان مخلوق کی رسوائی سے ڈرتا ہے اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. خلاصہ کیا ہوگا, دل کی اصلاح کرنا لازم ہے. اپنے اعمال کا ہم اپنا اپنا جائزہ لیں, اپنی سرگرمیوں کو ہم دیکھیں ہم کس کو فائدہ دے رہے ہیں. اگر ہم کام کر رہے ہیں تو کیا ہم دین کے لیے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ناموری کے لیے کر رہے ہیں, شو آف کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں اپنے اپنا نا ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں نا تو ہم بہت اچھی طرح اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمارا طرز عمل اسلام کو فائدہ نہیں دے رہا ہے تو ڈرنا چاہیے. کفر کو فائدہ تو نہیں دے رہا, غور کرنا چاہیے. عمومی طور پر ان کی سرگرمیاں مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہت ڈالتی ہیں. اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش جب آیت اتری کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا, مسلمانوں کو باندھنا, لڑانا کرنا, یہ سارا پھر آ جاتا ہے اس بری بات میں نا. تو اور پھر یہ کہ جیسی بات آپ سنیں نا ویسی ہی آگے پہنچائیں. جھوٹ بولنا, آدھا سچ آدھا جھوٹ, یہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. منافقت کی علامت ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور چغلی کرتا ہے. اگر کوئی ناول کیسے لکھتا ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نا تمثیل کی زبان استعمال کر سکتا ہے, اصلاح کراتا ہے. یا کوئی ایسا کوئی ڈرامہ ہے, کوئی ایسا چیز آپ پڑھیں لٹریچر نا کہ وہ اخلاقی سطح پر انسان کی کردار کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے اور اس کو صحیح راستے پر چلا رہا ہے, تو پھر ایسا کر سکتے ہیں. ورنہ شیخ چلی کا آپ کردار دیکھ رہے ہیں, قیاس, تخیل, خیالوں میں رہنا, تو اس سے کام نہیں چلتا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے اور اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے. آیت نمبر 42, سمعون بہت زیادہ سننے والے, للکذب جھوٹ کو, اکلونا بہت زیادہ کھانے والے, للسحت حرام کو, فإن پھر اگر جاؤ کا وہ آئے آپ کے پاس, فحکم تو فیصلہ کیجئے, بینہم درمیان ان کے, او یا عارض اعراض کیجئے, انہم ان سے, وإن اور اگر تورد آپ اعراض کریں گے, ہم ان سے, فلن تو ہرگز نہیں, یضرو کا وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو, شیئن کچھ بھی, وین اور اگر حکمتا فیصلہ کریں آپ, فحکم تو فیصلہ کیجئے, بینہم درمیان ان کے, بالقسط ساتھ انصاف کے, ان اللہ بے شک اللہ, یحب وہ محبت رکھتا ہے, المقسطین انصاف کرنے والوں سے. تو آیت نمبر 42 میں تو دوبارہ تاکید کے لیے تکرار کیا یہ آیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جھوٹ کے سننے والے ہیں اور جھوٹ کو قبول کرنے والے ہیں. کیوں کرتے تھے؟ جاسوسی کرنے آتے تھے نا. اکلا کھانے کو کہتے ہیں, اکلونا بہت زیادہ کھانے والے, السخط ہر حرام مال کو, یعنی وہ جیسے اس کو کہتے ہیں لفظ ہی ہوتا ہے چھلکے سے جڑ, چھلکے جیسے جڑ سے نا اکھیڑ دینا, جیسے کینو کا چھلکا ہے نا جس طرح اتارا جاتا ہے, تو اس کو جیسے جڑ سے آپ جیسے کسی کو کر لینا, کیلے کا چھلکا ہو تو اس کے لیے آتا ہے کہ اس کو جڑ سے کر دینا, وہ کام جسے دین کی جڑ کٹ جائے, مراد یہ ہے. یا مراد حرام مال ہے جو رشوت, سود اور چوری پر مبنی ہے. خود پر خرچ کریں تو برکت نہیں ہوتی, کسی کو دیں تو صدقہ قبول نہیں ہوتا, پیچھے چھوڑ جائیں تو جہنم کا توشہ ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ حرام مال میں برکت نہیں ہے, جھڑ کٹا ہوتا ہے, دنیا میں خرچ ذلت پر مبنی ہے, صدقہ قبول نہیں ہوتا, اور وارثوں کے لیے چھوڑ جائے تو جہنم کا ٹکڑا ہے. منافقین کے دل اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے, حرام مال سے دلچسپی تھی, جھوٹ کے ساتھ, رشوت کے ساتھ, اور رشوت کو خاص کر سخت کا لفظ جو کیا گیا اس کے لیے آیا ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے حاکم کو جو یہ مال دیا کرتے تھے نا رشوت کے طور پر, تو وہ اس کو کہا گیا ہے. تو عام طور پر حرام مال وہ جو ناحق نا
दिया जाता है और जो लोग नाहक लेते हैं। उलमा यहूद में बहुत रिश्वत लेने वाले थे, लोगों की मर्जी के मुताबिक दीन बदल कर उनके हक में फैसला देते, ख्वाह गलत हो, उससे पैसे लेने के लिए लोगों को मर्जी का दीन देते, फैसला लोगों की मर्जी के मुताबिक करते पैसों के लिए। यहाँ खास तौर पर रिश्वत मुराद है इस आयत में। हकम हाकम जो फैसला करता है, कुवत नाफसा जो करता है, कुवत को भी कहते हैं, और जो फैसला किया उस पर अमल करना भी आता है। फतवा फैसला कराना, कुवत कुवत और यानी फैसला कराना, और एराज ना तवज्जो देना, तो वो हरगिज यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर फैसला करें तो आपको इख्तियार है, तो फैसला इंसाफ के साथ करें, अदल के साथ करें, हर साबे हक को उसका हक अदा करें। और हदीस का मफहूम है 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अर्श अलाई के साए में होंगे, तो उसमें नंबर 1 यानी 7 टाइप ऑफ लोग हैं, तो 1 कैटेगरी ऑफ जो है वो आदिल हुक्मरान है, यानी जो जस्ट रूलर होता है, उसके बारे में इसमें कहा गया है ना। तो इन लोगों के जो बातन की, जो अंदर की जो इनकी खराबियां थी ना, कि वो मुसलमानों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते ही इसलिए थे कि यहाँ से कुछ सुने और अपने लफ्जों में डालकर तोड़ मोड़ कर इस तरह पेश करे जिससे इन्हें मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम और रुसवा करने का मौका आता है। दूसरी वजह यह थी कि वो आरामखोर थे, आरामखोरी के असरात इंसान की नफ्स के ऊपर असर करते हैं। तो कहते हैं ना, हलाल हलाल खाओगे तो अच्छा अच्छा होगा, बुरा बुरा होगे तो उसके बुरे जो होते हैं नतीजे वो सामने आते हैं। तो इसमें और देखते हैं जी, आयत नंबर 42 में हमें, तो इसमें हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया ना कि आप अदल के साथ जो है फैसला करें, और फिर अगर आप इनसे एराज करें तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जब फैसला करें तो अदल के साथ करें, और अल्लाह ताला अदल के साथ फैसला करने वालों से मोहब्बत रखता है। आयत नंबर 40 चलते हैं 3 पे। वो कैफा और किस तरह युहक्किमूना का वो मुनसिफ बनाते हैं आपको, व इंदहुम हालांकि इनके पास तौरात है फीहा जिसमें हुक्म है अल्लाह है, अल्लाह का, सुम्मा फिर यतवल्लोना वो मुंह मोड़ जाते हैं, मिन बाद ज़ालिका बाद इसके, वमा और नहीं उलाए का ये लोग बिलमोमीना ईमान लाने वाले हैं। अब इनके ऊपर ना अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये लोग जो है ना ईमान लाने वाले नहीं, इनके पास तौरात मौजूद है, फैसला कराने के लिए रसूल सल्लम के पास आए हैं। असल में तौरात में जो हुक्म था वो सख्त था, रसूल सल्लम के पास आए थे आसानी के लिए कि यहाँ से हमको शायद ना आसान हुक्म मिल जाएगा, इजी फैसला होगा। तो जब आपने भी वही फैसला दिया तो उन्होंने नहीं कबूल किया, तो अगर फैसला मर्जी के मुताबिक ना हो तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। तो इनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मोमिन ही नहीं है ना, यानी अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए आ गए, तो असल में ये मोमिन नहीं, ये मोमिन का रवैया नहीं हो सकता है। आयत नंबर 44 पे, इन्ना बेशक हम अनजलना नाजिल की हमने तौराता तौरात को फिया इसमें हुदन हदायत व नूरन और नूर है, यहकुमु फैसला करते हैं बिहा साथ इसके अन्नबीयून अम्बिया, अल्लजीना वो जो असलमु इस्लाम लाए थे, लिल्लजीना इनके लिए जो हादू यहूदी हो गए थे, वर रब्बानीयूना और रब्बानी रब वाले भी, वल अहबार और उलमा फुकहा, बिमा बेवजह इसके इस्तहफिजु वो मुहाफिज बनाए गए थे, मिन किताबिल्लाह अल्लाह की किताब का, वकानू और थे वो अलैहि इस पर शुहदा गवाह, फला तो ना तख्शो तुम डरो अन्नासा लोगों से, वक्शोनी और डरो मुझसे, वला और ना तश्तारू तुम लो बिआयाती बदले मेरी आयात के, समनन कलीला कीमत थोड़ी, वमन और जो लम ना यहकुम फैसला करे बिमा इसके मुताबिक अंजलल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, फउलाए का तो यही लोग, हम वो अल काफिरून जो काफिर हैं। आयत नंबर 44 पे आए हैं, तो ये सूरतुल मादा का ये 7वां रुकू जो है ना, उसने इत्तेफाक से इसके अंदर 7 ही आयत है, इसमें बहुत सख्त धमकी दी गई है, तंबीह की गई है उन लोगों के लिए जो किसी आसमानी शरीयत पर ईमान के दावेदार हों
اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں سے کہیں کہیں تین تین آیتوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ ملتے ہیں جو معنی اور مفہوم کی لحاظ سے بہت ہی جامع ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103، 104 ہے۔ ابھی سورۃ واقعہ میں بھی 3 آیات پر مشتمل نہایت جامعہ احکامات کا حامل ایک مقام آئے گا۔ اسی طرح کہیں کہیں 7 آیت کا مجموعہ بھی آپ دیکھیں گے، جیسے سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع میں 7 آئی تھی، 40 سے 46 تک بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں نہایت جامعہ تھی۔ یہ دعوت کے ابتدائی انداز پر مشتمل ہوتا ہے، اور دعوت کے باب میں جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فاتح جو ہوتی ہے تمہید ہوتی ہے، اسی طرح قانون شریعت کی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی جو پہلو تہی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکیدی ہم کو حکم دے رہا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 جو ہم نے ابھی کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء آئے، تو راہ سے فیصلہ کرتے تھے، اللہ کا حکم مانتے تھے، نبیون ربانیون خصوصی علماء کی طرف اشارہ ہے، اور احبار حبر کی جمع تحویر یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا، مراد ماہرین عالم خاص شعبے کے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں استحفظو حافظہ حفاظت بھی اسی سے ہے۔ ابتدا میں یہ لوگ اپنا فرض پورا ادا کرتے رہے، بعد والوں پر دنیا غالب آ گئی، یعنی دنیا داری میں پڑ گئے، انہوں نے اس امانت میں خیانت کی۔ شہداء گواہ کیا ہے کہ تم حق کی گواہی دینے والے تھے نا، تو اس آیت میں اللہ کی کتاب کو حق کے مطابق تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج دیکھیں ان کو تو معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو دے دی ہے نا کہ کنتم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ہے، تو آج یہ ذمہ داری جو ہے نا آج ہماری ہے۔ تو یہودی مذہب میں کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، نہ ہی کتاب اللہ انہیں یہودی بننے کو کہا گیا تھا، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے اور اعمال خود شامل کر لیے اور اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے۔ اللہ نے جو کتاب تورات ان کو دی تھی وہ ایک دستور العمل تھا، یعنی عمل کرنے کے اس کے اندر احکامات تھے، جس کے مطابق یعنی وہ نبی کی بھی فرما بردار ہوتے، اس کی بات بھی مانتے، تو اللہ کے بھی مانتے، تو ان کے آپس کے تنازعات، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور یہ کتاب اللہ سے دور ہوتے گئے، اور پھر ان کے جو مشائخ ہوتے تھے، ربانی ہوتے تھے، انہی کی مرضی کے مطابق ان کو فیصلے دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن تورات، انجیل اور جو زبور ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے نہیں ذمہ اٹھایا تھا حفاظت کا، بلکہ یہ ان کے جو احبار اور ربانیون جو ان کے تھے بڑے بڑے عالم اور شیخ تھے، ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ حفاظت دونوں صورتوں میں تھی، ایک علمی، دوسری عملی۔ علمی حفاظت یہ تھی کہ نہ تو تورات کے الفاظ میں رد و بدل اور ترمیم یا یعنی ناسخ منسوخ کریں گے، نہ ہی آیات کا غلط معنی ان کو پہنایا جائے گا۔ عملی یہ تھی کہ اس پر ٹھیک طرح سے عمل کیا جائے گا اور فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں گے، مگر بعد میں ناخلف علماء اور مشائخ، جیسے آج ہمارے عام آگے ہیں نا، ناخلف جو ہو گئے ہیں مسلمان نا، تو اپنے دین سے دور ہوتے گئے، تو انہوں نے یہ کی، انہوں نے تحریف کی، معنوی بھی کی اور لفظی بھی کی، بات آیات کو انہوں نے چھپایا بھی اور بعد میں اضافے بھی کیے اللہ کی کتاب میں، یعنی بائبل میں، اور اس طرح کتاب اللہ کو بیچ کر کھانے لگے، لیکن اس کے اوپر پیسے بھی لینے لگے، یعنی عملی لحاظ سے بھی کتاب اللہ کے کام کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا۔ تو ربط مضمون کے لحاظ سے اس جملے میں خطاب یہود کو ہے، لیکن نفس مضمون کے لحاظ سے اس کا خطاب عام ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ شروع میں ان آیات کو ہم پڑھیں گے اور غور کریں گے کہ یہ ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہود اور نصارہ کے علاوہ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہی تھی، وہی کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی یعنی اپنی یہ مرضی کرتے تھے، تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے نا، یعنی اللہ کا طے کردہ قانون موجود ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو ان کی پسند اور ناپسند کہ تم لوگ فتوے نہ دو، حکم نہ دو، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے نا۔ تو وَمَن لَّمْ
कुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही काफिर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। हाँ, तो आज हम अपने आप को भी अपने गिरबान में भी झांक के देख सकते हैं कि ना हम क्या कर रहे हैं ना। तो रब्बानी होता है जो अल्लाह वाला, अल्लाह के यानी अहकामात पर अमल करने वाला। तो आज हम लोगों से डरते हैं, बरादरी से डरते हैं, कबीले से डरते हैं, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का डर है, फ्रेंड सर्कल आ जाते हैं ना। तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर आ जाती हैं, तो सबक क्या है, बात बात पर कुफ्र के फतवे ना लगाएं, नफर अदावत जुल्म जायज नहीं है। दुनिया में फसाद फैल जाता है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हदीस है कि मुसलमान के कत्ल से सारी दुनिया के जवाल कम तर दर्जे की चीज उसके मुकाबले में है। यानी मुसलमान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर एक मुसलमान को काफिर कहकर मार रहे हो, तो ख्वारिज ने अमीर मुआविया को ना काफिर करार दिया था। तो क्या बात सीखी, अहले इल्म को अल्लाह के इल्म के मुताबिक फैसले करने चाहिए और लोगों के और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ना करें। और लोगों से ना डरो और अल्लाह से डरो। इब्ने अब्बास का कौल है, अगर आदमी आदमी से डरे तो उस शख्स को उस पर मुसलत किया जाता है। अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी और से ना डरता हो, तो अल्लाह का जो खौफ है उसके दुश्मनों पर आ जाता है। इसलिए देखें कि कभी कभी आप देखते हैं कोई एक बंदा होता है, वो नहीं डरता और उसका खौफ जो है ना, उसकी दहशत फैली हुई होती है, और उसके मुकाबले में कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारे मिल के भी उससे ना सहमे हुए होते हैं और डरे हुए होते हैं। और ये अल्लाह ताला ने ना जो है पहचान बताई है इसमें। और इनका जो मजहब था ना इल्हामी, आ, जो थे ये अपने आप को, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो अपने आप को यहूदी कहते थे, अपने आप से इन्होंने जो याकूब का बेटा था याकूब अलैहि सलाम को, उसके ऊपर इन्होंने अपना आ, नाम रख दिया था। तो चलते हैं आयत नंबर 45 पे। वो कतबना और लिख दिया हमने अलैहिम इन पर फिया इसमें अन्ना बेशक अन नफ्सा जान बिन नफ्स से बदले जान के, वल ऐना और आंख बिल ऐने बदले आंख के, वल अनफा और नाक बिल अनफे बदले नाक के, वल उजना और कान बिल उजुनी बदले कान के, वल सिन्ना और दांत बिस सिन्ने बदले दांत के, वल जुरूहा और तमाम जख्मों का भी किसास बदलाए। फमन तो जो कोई तसद्दका सदका कर दे यानी माफ कर दे, भी इसको फहुआ तो वो कफारा तुन कफारा कफारा होगा लहू उसके लिए, वमन और जो कोई लम ना यहकुम फैसला करे बिमा इसके मुताबिक जो अनजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने, फौलाए का तो यही लोग हम ज़ालिमून जो कि जालिम है। तो ऐसा है कि देखते हैं इसमें कि किसी ने एक शख्स का कान काट दिया, तो अब जवाबन उसका कान काटने का हकदार है। लेकिन अगर वो कसास नहीं लेता और माफ कर देता है, तो इसे अपने बहुत से गुनाहों का कफारा बना लेगा। तो कहते हैं ना, वह कफारतुल्लहू, यानी अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देगा। इसका मफहूम ये भी हो सकता है कि मुजरिम को जब माफ कर दिया गया तो इसके जिम्मे से वो गुनाह धुल गया। और जालिम यहाँ बानी मुशरिक क्या है, या क्योंकि अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया गया है, किया है सूरत लुकमान ने, व इन शिरक लजुल्मुन अजीम। एक कानून अल्लाह का और एक इंसानों का है। फिर इंसानों के भी मुख्तलिफ कवानीन है, एक रोमन लॉ है, एक पाकिस्तानी कानून है, एक रवाज पर मबनी कानून है। अब देखना ये है कि आप फैसला किस कानून के मुताबिक करते हैं, अल्लाह के कानून के तहत या किसी और कानून के मुताबिक। और अब देखा जाए कि आजकल जो पाकिस्तान में छोटी बच्चियां कुरान पढ़ने जा रही हैं, बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा, लड़कों यंग को के साथ गलत काम किए जा रहे हैं, चोरी डकैती, दिन जैसे ना रोड मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो गन पे दिखा के तो लूट रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? इसलिए कि चोर का हाथ नहीं काटा जा रहा और सजाएं नहीं है जो होनी चाहिए। अगर गैर शादीशुदा कर रहा है तो उसके, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 100 कोड़े हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको रजम की सजा है।
تو جب سزائیں نہیں ہوتی نا تو پھر اس معاشرے میں اس ملک میں بدامنی ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہوتا نا۔ تو اگر آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور قانون کو بھی مان لیا یا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو ترجیح دی تو یہ شرک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ شرک سے مثال دی۔ اب سابقہ شریعتوں کے کام اور شریعت محمدی کے احکامات کی بھی نا ایک بنیادی بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ کوئی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا اور قرآن میں اس کو جوں کا تو بیان کر دے، اس میں کوئی ترمیم، ناسخ منسوخ، تنسیخ نہ ہو اور نہ ہی آپ نے اس کے بارے میں کوئی نکیر فرمائی ہو، تو وہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی کامل عمل ہوگا، اگرچہ قرآن اسے مسلمانوں کے لیے الگ سے بیان کرے نہ کرے۔ اور اس کی مثال تو یہی ہے آیت ہے، اور دوسری مثال رجم کا ہے۔ اس آیت میں قصاص کی جو صورت بیان ہوئی ہے، حدیث اس کی نا تائید کرتی ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئی تھی، میں زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، اس نے بتایا فلاں فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس سے پوچھتے رہے، نام لیتے رہے نا جیسے کہتے ہیں، تو اس نے سر کے اشارے سے کہا بول نہیں سکتی ہوگی، زخم زیادہ آگے ہوں گے۔ تو وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کیا تو آپ نے بھی دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کے کچھ چلوا دیا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ اس طرح حضرت یا اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا، پھر وہ قصاص کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا تاکہ تو اسے چبا جائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ احکام قصاص کے سلسلے میں آپ نے فرمایا جان کی دیت 100 اونٹ ہے، اور اگر عورت کا، یہ آدمی کی 100 اونٹ ہے، عورت کا ہوگا تو 50 آدھی ہے، 50 ہوں گے، تو اس پہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آدمی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے، اور باقی جو مین آرگنز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی نا 50-50 کیملز ہوتے ہیں۔ دانت کے 10 ہوتے ہیں، کچھ اچھا ہلکا زخم لگا تو 5 ہوتے ہیں۔ یہ کرمنل لا میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے ایک شیخ بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کو زخم اتنے لگ جاتے ہیں کہ 100 اونٹ تو مر جائے تو ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں وہ 200 بھی اونٹ لے لیتا ہے، 150 بھی لے لیتا ہے اپنے زخموں کے بدلے، یعنی زندہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ مین آرگن، آنکھ چلی گئی تو مین آرگن ہے، وہ اب کر نہیں سکے گا، ناک ہے، کان ہے، تو ان کے پھر اس حساب سے 50-50 بن جاتے ہیں، تو پھر اس حساب سے اونٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی کوالٹی آف لائف تو چلی گئی ہے نا۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں میری پھوپھی ربیہ بنت ندر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا، لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے قصاص کا حکم دے دیا۔ انس بن نضر جو انس بن مالک کے چچا اور ربی کے بھائی تھے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، ربی کا دانت توڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ اب اس کا انہوں نے 10 ان کو دیے ہوں گے اونٹ، یا 5 دیے ہوں گے، 10 اونٹ دانت تھا نا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا نا یا رسول اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ربیہ کا دانت توڑا جائے۔ تو یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں جائے گا، چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ تو قصاص میں یہودی قبائل کے ایک دوسرے پر برتری کا تصور تھا۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ بنو نذیر جو تھا
ताकतवर था, मालदार था, और बनु कुरैजा इसकी निस्बत कमजोर थे, गरीब थे। इसी वजह से इनके दरमियान रस्म ये चल निकली थी कि अगर बनु कुरैजा के हाथों बनु नजीर का कोई आदमी कत्ल हो जाता तो इसके बदले में बनु नजीर बनु कुरैजा से दुगना दियत वसूल करते, कि हम ज्यादा अमीर है, नाम वाले हैं, जैसे खान है, चौधरी हैं, तो हमारी वैल्यू ज्यादा है, जबकि खुद इससे आधी देते थे। इस तरह वो तौरात के दो हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते, और एक ये कि तौरात में कसास का कानून तो था लेकिन दियत का नहीं था। दूसरे बनु नजीर की खून की दियत बनु कुरैजा के खून की दियत से दुगनी थी। तो एक दफा बनु नजीर का एक आदमी बनु कुरैजा के किसी आदमी के हाथों कत्ल हो गया, तो उन्होंने दुगनी दियत का मुतालबा किया। बनु कुरैजा ने जवाब दिया कि अब वो वक्त गए जब तुम हमसे दुगनी दियत वसूल किया करते थे, अब हम अपना मुकदमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करेंगे, क्योंकि यहूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको झूठा नबी कहने के बावजूद ये यकीन रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही के मुताबिक बराबर दियत का फैसला दिया था। तो कुरान ने इसमें आया ना कि फवा कफारतुल्लाह के दो मतलब हो सकते हैं, दोनों ही दुरुस्त हैं। एक ये कि अगर जख्मी जो है वो माफ कर दे जिसने उसको जख्म लगाए, यानी मजरूह जारे को माफ कर दे, तो इसका ये माफी देना इसके अपने गुनाहों का कफारा बन जाएगा। दूसरा ये है कि मजरूह का माफी देना जारा के जुर्म का कफारा बन जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को मिलाने से मतलब ये निकल सकता है कि मजरूह का माफ कर देना जारे के जुर्म का भी कफारा बन जाता है। मजरूह जख्मी और जारा, जारे को कौन है, जिसने जख्म दिया है। तो ये आप इस तरह इन दोनों का आप हिसाब लगा लें। तो आयत नंबर चलते हैं 46 पे। वकफ़ैना और पीछे भेजा हमने अला आसारिन इनके आसार पर भी ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम को मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, लिमा इसकी जो बैन यदैहि पहले है इससे, मिनत तौरात है तौरात में से, वह आते ना हूँ और दी हमने इसे, अल इंजीला इंजील फी है इसमें थी, हुदन हदायत व नूरन और नूर, व मुसद्दिकन और तस्दीक करने वाली, लिमा इसकी जो बैन यदैहि पहले है इसे, मिनत तौरात है तौरात में से, व हुदन और हदायत व मुइज़तन और नसीहत लिलमुत्तकीन तकवा वालों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए। नई इल्हामी किताब की जरूरत क्यों होती है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नया दीन लाने वाले नबी नहीं थे, वो खुद जबानी भी अपनी पहली नाज़िल शुदा किताबों की तस्दीक करते थे, और इंजील में भी यही बातें थीं। और बाद में आने वाले नबी का काम ये होता है कि इससे पहली उम्मत ने किताबुल्लाह की जो तफसीर तशरीह जो भी की होती है, उसी मानी और मफहूम की जो तावीलें होती हैं उसको लेके चले, जो भी अकायद होते हैं, अगर वो भटक गए हैं, उन्होंने कोई शिरक ले आया है, बिदात ले आई है, तो उनकी इस्लाह करें ना। यानी अगर उन्हें तारीफ कर दी है किताब में, कोई रद्दल बदल कर दिया है, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए दूसरा नबी आता है। जब रसूल को तो अपनी शरीयत दी जाती है ना, तो यहाँ पर इस तरफ इशारा किया जा रहा है। और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और नबियों के बाद आखिर में ईसा इब्ने मरियम को भेजा। इब्ने मरियम क्योंकि इनके वालिद नहीं थे, जब भी कुरान में नाम आएगा तो ऐसे ही उनको पुकारा जाएगा। तो ये अलग बात है कि उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। और इंजील जो थी वो हदायत भी था, नूर भी थी। हदायत क्या थी? रास्ता दिखाती थी, चलाती थी, उस पर मंजिल तक पहुंचाती थी। हदायत के 3 माने होते हैं, रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना, मंजिल तक पहुंचाना। और नूर क्या था? अलामी किताबें राह दिखाती थी, यानी एक टॉर्च जो होती ना, रोशनी का काम करती थी। वाज नसीहत जो दिल को नरम कर दे। तो तौरात में ऐसे वाक़ात और ऐसे मौजूद थे जो दिलों को नरम करें। और फायदा कौन उठाएगा? मुत्तकी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वही बात है। तो इस आयत का खुलासा क्या होगा? दिल सख्त ना हो गया हो तो किताब से दिल रोशन भी होता है और नरम भी होता है। दिल की इस्लाह अल्लाह की किताब से होती है, ये हिदायत और नूर है। नूर से अंदर की खराबियां नजर आती हैं, अच्छे बुरे का जो फर्क दिखाई देने लगता है, तासुब से बालातर होकर इंसान ऊपर उठता है। अब दिल की खिड़की खोले तो 100% ना भी समझे ना, तो अब उसके अंदर जो भी जाएगा ना, जैसे अंधेरे कमरे में एक रोशनी की किरण, अगर एक माचिस की दिया सलाई भी चलाते हैं तो उसमें रोशनी हो जाती है ना, तो माहौल बदल जाता है ना। तो ठोकर
کھانے سے انسان بچ جاتا ہے۔ قرآن نور ہے زندگی میں ٹھوکروں سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے۔ شیطان جو کچھ سکھاتا ہے تو وہ اور دکھاتا ہے، تو اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو شیطان کے وار سے بھی ہم بچیں گے۔ آیت نمبر 47، وَلْيَحْمُ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، اہل انجیل، بما، اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ، اللہ نے، فی، اس میں، ومن، اور جو لم نہ یحکم، فیصلہ کریں، بما، اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ، اللہ نے، فاولئک، تو یہی لوگ ہم وہ الفاسقون جو کہ فاسق ہیں۔ فاسق بتایا کہ پھٹنا، حدود سے باہر نکلنا، اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی ہوگا اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی مرضی کرنا۔ فاسق اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والا ہوتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ کی ہاتھ سے باہر نکلنا کیا ہوتا ہے؟ انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتا، تو ایسے لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ تو جو اللہ کے حکم کی پیروی نہ خود کرنا چاہے، نہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، تو سیم ہی ٹائم نا یہ کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، تو فاسق بھی ہوں گے۔ کیا ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے؟ ایسے کہتے نہیں، حالات کے مطابق ہوگا، یعنی جو اس کا جس اپنے عمل سے جو ظاہر کرے گا نا وہی ہوگا۔ تو خلاصہ کہ جو ہمارے حق میں کمی کرے اس کو ظالم کے، جو اللہ کے حق میں کمی کرے نا، تو ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے حق میں کرے اسے ظالم کرتے ہیں، اللہ کے حق میں کرے تو اس کو عادل کہتے ہیں۔ تو یعنی ہمیں عدل رکھنا ہے، اللہ کے حقوق میں بھی، اپنے حقوق میں بھی۔ کسی بھی چیز سے رہنمائی چاہیے ہو تو کہتے ہیں نا اسی سے متعلقہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے اس شخص سے لو۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں میں ہے، دل کی خواہش میں نہیں ہے۔ جس طرح کفر کے درجات ہیں اس طرح منافقت کے بھی درجے ہیں، ظلم کے بھی درجے ہیں، فسق کے بھی درجے ہیں۔ کسی چھوٹے درجے پر بھی رہنا گوارا نہ کریں۔ فسق اللہ کے فیصلے کو دل اور عمل سے نہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس درجے پہ نہ آئیں، ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں نا۔ اس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں۔ یعنی انبیاء سب الاتی ماں جائے بھائی ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ جو تھی بخاری کی حدیث تھی۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے، فیصلہ نہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا ہے۔ تو ایسا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی ظلم کا درجہ، فسق کا درجہ، کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تبصرہ تو ان کے اوپر ہو رہا ہے جو 3 قبیلے تھے نا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنا موازنہ کریں تو کہتے ہیں ان آیات کو نا سامنے رکھیں، ملت اسلامیہ کی موجودہ جو کیفیت ہے اس کا جائزہ لیں۔ دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں اللہ کا قانون نافذ ہے؟ آپ دیکھیں نہیں ہے نا، صرف آپ کو سعودیہ میں نظر آتا ہے۔ آج پوری زمین پر کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں جہاں شریعت اسلام پوری طور پر نافذ ہو، اسلام کا مکمل نظام قائم ہو۔ اگرچہ ہم انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے۔ آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کے، الکتاب، کتاب، بالحق کے ساتھ حق کے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو بینا یدئی، پہلے اس سے، من الکتاب، کتابوں میں سے، وہ مہیمناً، اور نگہبان ہے، علیہ، اس پر، فحکم، پس فیصلہ کیجئے، بینہم، درمیان ان کی، بما، اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ، اللہ نے، ولا تتبع، آپ نہ پیروی کیجئے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اما، اس سے ہٹ کر جو جا کا آگے آپ کے پاس، من الحق کے حق، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا، بنایا ہم نے، منکم، تم میں سے، شرعتن، ایک راستہ، ومنہاجن، اور ایک طریقہ، بلو، اور اگر شاء، چاہتا، اللہ، اللہ، لجعلکم، البتہ وہ بنا دیتا تم میں، امتن، امت واحدتاً، ایک کی، ولیکن، اور لیکن، لیبلوکم، اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں، فیما، اس میں جو آتاکم، اس نے دیا تمہیں، فاستبقوا الخیرات، پس سبقت کرو، آگے بڑھو نیکیوں میں، اللہ، طرف اللہ کے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً،
سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو تم تھے تم فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے۔ تو جہاں تک کہتے ہیں شریعت کا تعلق ہے، سب کو معلوم ہے شریعت موسیٰ شریعت محمدی سے مختلف ہے، اور رسولوں کے منہاج طریقہ کار میں بھی فرق تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج ہم دیکھتے ہیں، اور آپ ایک مسلمان امت بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، اور امت جو دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، غلام تھی فرعونیوں کی، اخلاقی خرابیاں بھی تھی، دینی اعتبار سے بھی کمزوریاں تھیں، آل فرعون کے ظلم و ستم کا یعنی نشانہ بنے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک بگڑی ہوئی جو اس وقت کی مسلمان امت تھی جو کافروں کے غلبے میں تھی، اس سے نجات دلائیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان امت کے لیے مبعوث کیے گئے، یعنی بنی اسرائیلی کی طرف۔ وہ یہودی تھے، اس قوم میں نظریاتی فطور آ چکا تھا، ان کے معاشرے میں اخلاقی اور روحانی جو ہے نا گراوٹ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان کی علماء کی توجہ بھی دین کے صرف ظاہری احکام اور قانونی پہلوؤں پر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اصل جو مقاصد تھے دین کے اس کو بھول گئے تھے، دین کی اصل روح نگاہوں سے دور چلی گئی تھی۔ اس سارے بگاڑ کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص منہج، ایک خاص طریقہ کار فرمایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں مبعوث کیا جو مشرک تھے، ان پڑھ تھے، مکہ کی طرف آئے، کسی نبی کے نام سے واقف نہیں تھے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ ان کا احترام بھی وہ اپنے جد امجد کے طور پر کرتے تھے، ایک نبی کے طور پر نہیں۔ کوئی شریعت ان میں موجود نہیں تھی، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، گویا ایسے تھے دلہ دلالم بعیدہ کی جیسے ہوتا ہے نا مجسم تصویر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت تبلیغ کے ذریعے ان میں صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت پیدا کی، انہیں حزب اللہ بنایا۔ پھر اس جماعت کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر، شرک اور ائمہ کفر کے جو بڑے بڑے امام تھے ان کے خلاف جہاد قتال کیا، بالآخر اللہ کے دین کو اس معاشرے میں قائم کر دیا۔ یہ منہاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو مفہوم اس آیت کا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج یعنی طریقہ کار جو ہے مقرر کیا۔ اس لحاظ سے یہ آیت بہت عام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی۔ یعنی اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا اس کے حوالے سے اس کو آزمائے۔ چنانچہ اب ہمارے لیے اصل اسوہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لِلَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 تھی کہ ہمارے لیے اب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر شادی نہیں کی تو یہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا ہے جنہوں نے کہا النکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ مزید فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جس نے میری سنت کو لائق نہیں پسند فرمایا تو وہ مجھ میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو واقعہ یہ کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اور ہر ایک کے لیے جو بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ان کو عطا کیا۔ البتہ ہمارے لیے قابل تقلید منہاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس منہج انقلابی نبوی کا جو ہے اس کے ساتھ اس کا عام شعور حاصل کریں، پھر رستے پر اسی طرح چلے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ کرام چلے، جس طرح آپ نے دین کو قائم کیا، غالب کیا، ایک نظام برپا کیا، پھر اس نظام کے تحت اللہ کا قانون نافذ کیا، اسی طرح ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات یعنی تم نیکیوں میں آگے بڑھو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، یعنی اس دنیا سے پھر اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ کے احکامات کو نافذ کرو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 49، وَإِنِ احْكُمْ، وَإِنْ اور اگر احکم فیصلہ کیجئے، بینکم درمیان ان کے، بما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کیجئے، احواءہم ان کی خواہشات کی، فاحذرہم اور مطاعت رہیے ان سے، ان کے یفتنوں کا وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، بعد اس سے ماں جو انزلہ
नाजिल किया अल्लाह ने इलेका तरफ आपके, फ़इन फिर अगर तवल्लो वो मुंह मोड़ जाए, फ़अलम तो जान लीजिए अन्नमा बेशक युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह अन युसीबहुम के वो पहुंचाए इन्हें बिबादिन बिवजबात बाज जुनूबिहिम उनके गुनाहों के, व इन्ना और बेशक कसीरम मिनन नास से वो से लोगों में से लफासिकून अलबत्ता फासिक हैं। आयत नंबर हम 49 पे आए हुए हैं। तो इसमें अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इसमें हम अपने आप को देखें ना, इस आईने में ना हमारा क्या हाल है, हम किन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। आज हम काम लाई को पसे पुश डालकर अपने ही सियासी पेशवाओं की ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जो वो चाहते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो फैसला करते हैं, पूरी कौम इसकी पाबंद होती है। हम इस जाल में इसी तरह फंस गए हैं ना, इससे निकल नहीं सकते। तो एक जबरदस्त जमात बनाए, ताकत पैदा करें, एक भरपूर तहरीक उठाएं, कुर्बानियां दें, जाने लड़ाएं। जैसे कि आजकल जो आज़ादी का एक नारा उठा हुआ है, ये मौजूदा जो निज़ाम है ना, इसको तब्दील कर रखते हैं, अल्लाह का दीन कायम हो और इस दीन के मुताबिक हमारे फैसले हों। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर से ताकीद की जा रही है कि आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए और अल्लाह के काम के मुताबिक फैसला करें ना। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत तमीज़, कुव्वत इरादा इख्तियार दिया है, तो वो अपना इन चीज़ों को इस्तेमाल करे और देखे कि अल्लाह ताला के अहकामात जो है ना उनको नाफिज करें, उनके मुताबिक फैसले करें। और ये कुरान हक लेकर आया, हक जो कुछ इसके अंदर बयान हुआ है वो सरासर हक है, ये हक रखती है, इसको माना जाए। तो किताब के अंदर क्या है, अहकामात हैं, वो सारे अहकामात अदल पर मबनी है, जो कि सच्ची हैं, फायदा मंद है, रहनुमाई करते हैं, बशारतें देते हैं, हमें डराते हैं, हमें जहन्नम की चीजों से भी डराते हैं। और कुरान देखिए, कुरान में मुहकमात भी हैं, मुतशाबिहात भी हैं। और ये कुरान जो है ना हमारा, यानी एक वाज़िया रोशन एक रास्ता है दीन का ना, इस पर चलेंगे तो हम अपनी जन्नत को पहुंचेंगे, अल्लाह को भी राजी करेंगे। तो उसमें अल्लाह ताला हमको ना कह रहा है ना कि जो यहूदी जो उलमा थे जो कर रहे थे ना, वो वाला हाल वो वाला ना करें और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। और फखजुरु मन यफ्तुनू का इसमें है ना, और इनसे होशियार रहिए, ऐसा ना हो कि ये लोग आपको इनमें किसी इनमें से किसी चीज से बचला दे जो अल्लाह ने नाजिल की। यानी हर तरफ से दबाव आएगा, आपको इसके ऊपर साबित कदम रहना है। फालम अन्नमा जो आया है, तो जान लीजिए अल्लाह ताला इन्हें इनके बाज गुनाहों की सजा देना चाहता है। ये दरअसल लर्जा देने वाला मकाम है। अगर हम अपने इस मुल्क के अंदर इस्लाम को कायम नहीं करते, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद दीन नाफिज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अजाब का कोई कोड़ा मुकद्दर हो चुका है। वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है, अगर वो अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ें, शरीयत के फैसलों का इनकार करें, तो जान लो कि अल्लाह ताला दर हकीकत इनकी गुनाहों की पैदाश में इन पर अजाब नाजिल करना चाहता है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। अब देखिए कितना बड़ा फ्लड तो आया है। तो इन्ना कसीरम मिनन नास लफासिकून, तो इनमें से उसमें यानी कोई शक नहीं है कि अक्सर लोग जो है फासिक हैं। आखिरी आयत आज की करते हैं, अफा हुक्मा क्या फिर फैसला अल जाहिलिया ते जाहलियत का यबूना वो चाहते हैं, वमन और कौन अहसानो ज्यादा अच्छा है मिन अल्लाह अल्लाह से हुक्मन फैसला करने में, लिकौम इन लोगों के लिए यूकिनून जो यकीन रखते हैं। जाहलियत से मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से बहसत से पहले का दौर है, यानी क्या कानून इलाही नाजिल हो जाने के बाद भी ये लोग जाहलियत के दस्तूर वाले अपनी रवायात, अपनी रसूमात पे अमल करना चाहते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में मुसलमान जमींदार अंग्रेज की अदालत में खड़े होकर कह देते थे कि हमें तो अपनी विरासत के मुकदमात में शरीयत का फैसला नहीं चाहिए, बल्कि रवाज का फैसला चाहिए। वमन अक्सर मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून, अल्लाह के हुक्म और फैसले से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इस यकीन और ईमान हकीकी की दौलत हमको अता फरमाए, और जो हमने पढ़ा ना इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। और इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ये जाहिल जो बंदा होता है उसको कोई किसी चीज का इल्म नहीं होता, यानी वो अपने दीन से दूर होता है। तो हम ना रहे, अभी तो जगह जगह कुरान की क्लासेस हो रही हैं। तो इस्लाम के मुकाबले पर पहला दौर जो था वो जाहिलियत का था। वो मक्का वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शेर व शायरी करते थे, यानी इस तरह जाहिल नहीं थे। जाहिल क्या था, उनके जो जो भी रस्म रिवाज थे, कानून थे, बुतों की पूजा, बच्चियों का कत्ल, जिन्ना, मुझे नहीं, हर बुरा काम उनके अंदर था। तो हुक्म जालिया से मुराद इस्लाम के पहले के तौर तरीके जो उनकी ख्वाहिशात पर उनकी पर मबनी थे ना,
تو ان کے عقیدے بھی آ جاتے ہیں، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا، آپ نے یہ دین لا کے اس جو عرب کا مکہ کا جو ماحول تھا، جو لوگ تھا ہر طرف سے برائیوں میں تھے، آپ نے ان کو ایک جنی انقلابی حیثیت دی نا، بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے ان کو نا چینج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، خلاصہ یہ کہ اللہ کے احکامات کو خوشی اور پورے دل کی یکسوئی سے قبول کرے۔ اللہ کے حکم سب کے سب اچھے ہیں، خواہ ہمیں سامنے تھوڑا مشکل لگے نا، اور خاص کر کبھی ہوتا ہے کہ سامنے کوئی اپنا سکا آ جاتا ہے، قبیلہ رواج رسموں، تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔